السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی تعلیم اسپیشل پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی تعلیم پہ۔ فنی تعلیم کا نظام ہے کیا اور یہ کن چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اپنے نوجوان طلبہ طالبات کو آگاہی دیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب، سینئر انسٹرکٹر ہیں فنی تعلیم میں، اور کافی دیر 30-35 سال انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد اسماعیل صاحب۔ محمد اسماعیل صاحب نے پڑھایا بھی ہے اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز میں رہے ہیں، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بورڈ ہو یا ٹیفٹا میں ہو، سب جگہ انہوں نے خدمات انجام دی ہے۔ میں آپ کا ویلکم کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اچھا اسماعیل صاحب، آپ سے بات شروع کریں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ جو ہمارا فنی تعلیم ہے، جسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں، باقی دنیا میں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ جو نظام تعلیم ہے یہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سبحانی صاحب سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے آج مجھے اس اہمیت کے حامل ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں سب سے پہلے بریفنگ آپ کو دوں گا، بریف آؤٹ کروں گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ ہے کیا۔ بیسیکلی یہ دو کمپوننٹس میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس میں ہم میٹرک ٹیکنیکل کروا رہے ہیں 2 سالہ، اور یہ ایکول ہے عام میٹرک کے جو کہ دیگر سیکنڈری بورڈز کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم 3 سالہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر جو کہ مختلف ڈسپلنز میں کرایا جا رہا ہے، یہ میٹرک کے بعد اس کو 3 سال میں ہم کور کرتے ہیں، اور اس کا کوالیفائی کرنے والا بچہ انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ کے برابر اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس کوالیفائی کرنے کے بعد اس کے پاس ایک پروفیشنل ڈپلومہ ہوتا ہے، جس کی بیس پر وہ آگے تعلیم بھی کنٹینیو کر سکتا ہے، اور ایک اچھی جاب انڈسٹری میں اور پبلک سیکٹر میں اس کو مل جاتی ہے، اور اپنا کاروبار زندگی گھر میں بیٹھ کے بھی وہ شروع کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک مکمل ہنرمند ہوتا ہے، اس کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی موجود ہوتا ہے، ہنر بھی ہو جائے، جی بالکل اس کا ہو جاتا ہے۔ اچھا محمد علی صاحب، آپ نے ایک طویل عرصے سے تعلیم دی ہے اس میں، اور جیسے محمد علی صاحب وہ اسماعیل صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو بچے 3 سال کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک انڈسٹریز میں نوکری حاصل کر سکے اور کر سکے، تو یہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو طلباء کا معیار ہے جو وہ کیسا ہے؟ ہمارے پاس ہم جب دیکھتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو تو ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم دیکھتے ہیں۔ ایک تو فلی اسکلڈ کورسز ہیں جو وہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز میں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں کیے جاتے ہیں، وہ 1 سالہ کورس ہے اور 2 سالہ کورس ہے ان میں۔ اور ایک ہمارے پاس ایسوسیٹ انجینئر ڈپلومہ ہے جو 3 ایئرز پروگرام، 3 ایئر پروگرام ہے، جس کو وہ ایک دور میں پولی ٹیکنک کالجز، کالج آف ٹیکنالوجیز میں، یہ کالج آف ٹیکنالوجیز میں 3 سالہ ڈپلومہ جو ہے یہ ایسوسیٹ انجینئر ڈپلومہ ہے۔ ان دونوں کی علیحدگی اس طریقے سے ہے کہ جو اسکلڈ کورسز ہیں اس میں تو تھیوریٹیکل بیس 20% ہوتا ہے بڑا، مگر اسکلڈ پورا ہوتا ہے، اسکلڈ بیس ٹریننگ ہوتی ہے، بچہ پورا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اپنے کام کا۔ جبکہ ڈی اے پروگرامز میں یہ تناسب چینج ہو جاتا ہے اور 40-60 پر چلا جاتا ہے، 40% تھیوری آ جاتی ہے، 60% پریکٹیکل آ جاتا ہے۔ ڈی اے کے اکثر بچے جو ہیں وہ اسکلڈ بیس جاب نہیں کرتے بلکہ سپروائزری جاب کرتے ہیں، اور یہ ہے بھی ایک انجینئر اور ایک اسکل لیول کے درمیان ایک رابطہ، جسے وہ کہتے ہیں ایسوسیٹ انجینئر۔ انجینئر کو ایسوسیٹ کرتا ہے، یعنی انجینئرز کی باتیں وہ ڈرائنگ سے سمجھاتا ہے نیچے لیبر کو، اور کام لیتا ہے۔ بڑی کامیابی سے یہ پروگرام چل رہے ہیں یہاں پر۔ ہمارا جو مین مقصد جو ہے یعنی انڈسٹری کو چاہیے لیبر فورس زیادہ، اسکلڈ لیبر چاہیے۔ ٹیکنیشین جو ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ کردار ادا کرتا ہے،
اور وہ بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس وقت جو بچوں کا رجحان ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے پاس رجحان کی کمی جو ہے وہ اویئرنیس نہ ہونا ہے. یعنی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں اویئر کریں اس نظام تعلیم کے بارے. والدین جب بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو میٹرک تک بچے کے ذہن میں 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے یا افسر بننا ہے. جی جی. اس کے علاوہ اس کے پاس یہ بات نہیں ہوتی کہ زندگی میں بہت سی فیلڈ ہیں اور پوری دنیا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سب سے پہلی ترجیح دی جاتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس 65% یوتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے اس ملک میں, مگر سب فارغ ہے. اس کی فارغ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کو میٹرک میں ٹریک ہی نہیں دیا جاتا کہ جن کا کام جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. جب بچے ایک ہی سبجیکٹ کو رٹے لگا کر ایک ہی طریقے پر اوپر آتے ہیں اور میٹرک کے بعد وہ عام جنرل کالجز میں جاتے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں لینے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. اور اس وقت آپ کے سامنے معاشرے میں حال یہی ہے کہ بہت سے لوگ ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں پھر رہے ہیں اور انہیں ان کے معیار کی جاب نہیں مل رہی. جبکہ وہ لوگ جو اسکلڈ پرسن ہیں, یعنی جنہوں نے ایک ایسے ہنر سیکھ لیا استادی شاگردی میں جا کے, ایک ایجوکیشنل سسٹم سے باہر نکل کے موٹر سائیکل مکینک ہیں یا عام جنرل مکینک ہیں, وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں بنسبت پڑھے لکھے لوگوں سے. تو ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اویئرنیس دینا اور والدین کو خاص طور پر دینا کہ اپنے گھروں کے مطابق, اپنے سیٹ اپ کے مطابق, اپنے بچے کی قابلیت کے مطابق وہ انہیں پہلے سے ہی تیار کریں. اگر وہ بچہ بہت شائن نہیں ہے, اس کا یعنی آئی کیو لیول جو ہے وہ ایک اچھا نہیں ہے اور اس کی مارکس پرسنٹیج جو میٹرک میں 80% سے اوپر نہیں ہے, تو انہیں وہ میڈیکل میں نہ لے کے جائیں, انجینئرنگ میں نہ لے کے جائیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے کر آئیں, جہاں پر وہ 3 سالوں میں اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی جگہ پر جا کر ایک اچھا روزگار حاصل کر سکے گا, اپنا کام کر سکے گا. اور اگر یہ نہیں پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے آگے لائن موجود ہے, کیونکہ ایسوسیٹ انجینئر ڈپلوما جو ہے وہ ایف ایس سی کے برابر ہے. جی ہاں, بی ایس انجینئرنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جس بچے میں ٹیلنٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ڈگری لیول میں چلا جائے گا, وہ انجینئر بن جائے گا یا ٹیکنالوجسٹ بن جائے گا. اچھا اسماعیل صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ایک دور میں ہم دیکھتے تھے جب ہم پڑھتے تھے, ہمارے یہ ٹیکنالوجی کالجز ہوتے تھے جو 3 سال کا کرتے تھے اور بڑے ریگولرسلی یہ ایجوکیشن دیتے تھے جی, اور یہاں سے جو نکلتے تھے اسٹوڈنٹس وہ اتنے قابل ہوتے تھے کہ وہ انڈسٹریز کی ایک قسم کی بیک بون بن جاتے تھے. انجینئرز تو اوپر بیٹھا ہے, اس نے تو چیزوں کو دیکھنا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو چلا رہے ہوتے تھے انڈسٹری کو, مشینیں آپریٹ کر رہے ہوتے تھے یا ان کا الیکٹرک سسٹم سنبھالا ہوتا تھا, وہ یہ ایسوسیٹ انجینئر نے سمجھا. اسی طرح گلف میں, مڈل ایسٹ میں ہمارے یہ جو بڑے کامیاب ثابت ہوئے تھے, لیکن آج کل یہ ان کا معیار وہ نہیں رہا جو کبھی ان کا ہوتا تھا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی مین ریزنز ہیں کہ ہمارے شروع میں جو ادارے تھے ان میں ایک تو وہ کم تھے, ڈویژنل لیول پہ ہمارے صرف ادارے تھے, اور اس میں ہر کلاس کی سیٹنگ کیپیسٹی 30 تھی, اور اسی کے مطابق ہم نے لیبز مینٹین کی ہوئی تھیں جن میں بچے بآسان طریقے سے اپنے پریکٹیکلز پرفارم کر لیتے تھے. اور وہ ٹیلنٹ ہمارے پاس ایک اپنا علم لے کے باہر نکلتا تھا, پریکٹیکلز کا بھی اور تھیوری کا بھی, دونوں کا. اور وہ دوسرا ان بچے میں کیونکہ ٹیلنٹ ہوتا تھا, یہ بلو میڈیاکر بچے ہوتے تھے, فیملی سے تعلق رکھتے تھے, یہ آگے تعلیم کنٹینیو بھی نہیں کرتے تھے بلکہ کوشش کرتے تھے انڈسٹری میں جا کے اپنی جاب شروع کر دیں, اور وہ بہتر پرفارم کرتے تھے. دوسرا ان بچوں کے لیے جو انڈسٹری اویلیبل تھی اس ملک میں, وہ انڈسٹری میں جا کر ان کو ٹریننگ بھی ہم ڈیلیور کرواتے تھے, انٹرنشپ وغیرہ. وہ فزیکل وہاں پہ بھی جا کے کام کرتے تھے جی. تیسری بات یہ ہے کہ فائنل ایئر کے بچے کو ہم انڈسٹریل ٹور پہ پورے پاکستان میں لے کے جاتے تھے. مثلا الیکٹریکل کا ایک بچہ ہے, وہ اس کو ہم پاور پلانٹس پہ لے کر جاتے تھے, اسٹیل مل میں لے کے جاتے تھے, وہ ایکسپوجر دیتے تھے, وہ فزیکل دیکھتا تھا میں نے کس قسم کی جاب کہاں پہ کرنی ہے,
میری وہاں پہ کیپیسٹی کیا ہوگی, میں نے ڈیلیور کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے. وہ دوسرا وہ پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہوئے مشینری کو دیکھتا تھا تو اس سے ایک نالج مل جاتا تھا, اس کو فرسٹ ہینڈ نالج مل جاتا تھا, اور وہ سکسیسفل کرنا وہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کرتا تھا, سکسیسفل ثابت کرتا تھا, محنت کرتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ ہماری کلاسوں میں اسٹوڈنٹ کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے, اور پریکٹیکل کی لیبز کی وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر لڑکے کو ہم فزیکل پریکٹیکل پرفارم کروائیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ لیبز کو یا تو ہم ایڈوانس کریں, یا کیپیسٹی کو تھوڑا کم کر کے ہم ان بچوں کو مکمل پریکٹیکل ٹریننگ سے جتنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے تو ماشاءاللہ بڑا بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس, بڑا بجٹ خریدتے ہیں. جی ہاں, ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ صرف گاڑی کی پوشش کروانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا گیا. تو یہ بچوں کو پریکٹیکل کروانے کے لیے اپنی لیبارٹریز, اپنی لیبز کو اپ گریڈ کرنا یا ان کے ریسورسز بڑھانے پہ کوئی بجٹ نہیں آتا؟ بجٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس جی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی دن بدن روز بروز ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے جی, وہ تو ہو, اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کے مطابق ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ اکوپمنٹ کاسٹلی بہت ہے. نہیں, چاہے کاسٹلی ہو, دیکھیں ہمارے 60% یوتھ ہے, ہم نے ان بچوں کو کام پہ لگانا ہے فارغ طور. اور دنیا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور ملک کی کوئی بھی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے انڈسٹریز میں جا کے. ایک طرف میں دیکھتا ہوں بہت سارے انڈسٹریز ہمارے پروگرام میں آئے, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ورکر تو ملتے ہیں لیکن اچھا ورکر, سکلڈ ورکر نہیں ملتا. اس میں تھوڑی سی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میٹرک سے انٹیک لیول ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا, اس کا سٹینڈرڈ بہت بلو ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ والدین کی خواہش ہے تو بچہ انجینئر اور ڈاکٹر ہی بنے. وہ پہلے بچوں کا یہ جو یعنی پہلی ٹرائی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کالج میں داخلہ ملے, جنرل ایجوکیشن میں ہم ایف ایس سی کرنے چلے جائیں. ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس وقت ہائی میرٹ کا بچہ وہی آتا ہے جس کے والدین کو پوری طرح آگہی ہوتی ہے کہ فنی تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کامیابی کے کتنے چانسز ہیں. باقی ہمارے پاس جو سب سے لو میرٹ ہے وہ تمام اداروں میں آتا ہے, تمام ٹیکنالوجیز میں. کہیں پہ بھی نہیں سکسیسفل ہوتا. اس کی وجہ سے اگر ٹیچر ڈیلیور بھی کرنا چاہے اسٹوڈنٹ کو تو اسٹوڈنٹ ایبزارب نہیں کر پاتا, اور وہ پھر اس کا جو کوالٹی لیول ہے ایجوکیشن کا وہ نیچے چلا جاتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کیپیسٹی جو تھی ایک ورک شاپ کی 25 اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی, وہ کیپیسٹی مشین وائز, اسپیس وائز, فرنیچر وائز 25 اسٹوڈنٹ کی ہی رہی, مگر اس کو پہلے 50 کر دیا گیا, پھر اس کو 100 پر لے گئے سیکنڈ شفٹ شروع کر, اور اس میں پابند کیا گیا کہ آپ اس کو مینیج کریں, اور پرنسپلز نے مینیج بھی کیا, اور وہ اسی طرح مینیجیبل طریقے سے ہی چل رہی ہیں. تو جو کوالٹی آنی چاہیے تھی وہ اسی لیے نہیں آ رہی. اور دوسری ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ بند کر دی ہے گورنمنٹ نے پچھلے 16 سالوں سے. اب جو تعلیم جو ہے فنی تعلیم خاص طور پر, یہ ایک عام تعلیم کی طرح نہیں ہے کہ کتاب اٹھانی ہے, اس کو پڑھ لینا, اس کو سمجھ لینا ہے. ایک ٹیکنیکل ٹیچر تیار ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں. ایک آپ انجینئر کو اگر ٹیچنگ کے لیے لے آئیں گے تو گو کہ بڑا ایکسپرٹ ہوگا اپنے فیلڈ میں, مگر اس کو پڑھانے کے لیے بہت سیکھنا پڑے گا. ابھی ٹیکنیکلی جو لوگ ٹرینڈ تھے, ٹیچنگ میں ٹرینڈ ہوتے تھے, وہ آہستہ آہستہ ریٹائر ہوتے گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ نیچے سے ان کو ساتھ انٹیک دیتے تاکہ وہ انہیں ٹرینڈ کرتے چلے جاتے, مگر پیچھے ایک بہت بڑا گیپ دے دیا گیا. سینئرز ایکسپرٹس جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے, نیچے جو اب اگر کر بھی رہے اپائنٹمنٹس تو انہیں وہ اس طریقہ کار کا ہی نہیں پتا, کیونکہ مشینری کو پڑھانا اور عام ایک کتاب سے ایک سسٹم کو پڑھا دینا کچھ اور چیز ہے, اور مشین پہ کام کروانا اسی, اور وہ ٹیچنگ سٹاف نہ ہونے. یعنی آپ اس بات پر میں حیران ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اداروں کے پرنسپلز کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ وزٹنگ لیول پر ٹیچنگ ہائر کر لیں. اب ایک وزٹنگ ٹیچر
یعنی ایک انڈسٹری سے کہ بندہ اٹھا کے لائیں اسے کہیں کہ یہ پڑھانا شروع کر دے, تو ہماری انڈسٹری تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہیں کوئی ٹریننگ سے گزارے پراپر, انہیں ایجوکیشن سے گزارے. وہاں پہ ٹریننگ سسٹم نہیں ہے. وہ تو چند ایک اداروں کے علاوہ مثلا ڈیسکون ہے یا پیکیجز ہے یا داؤد پولیس ہے, یعنی چند اداروں کے علاوہ باقی چھوٹی انڈسٹری میں کہیں ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں ہے. وہ تو صبح ایک مشین کے آگے کھڑا ہوگا اور شام تک پروڈکشن دینی ہے, شام کو نمبر آف پیسز تیار کر کے دینے ہیں جو چاہیے, وہ نکل آئے گا وہاں سے, بس وہ اس سے زیادہ اس کا ایکسپوجر نہیں. یہ ایک جو کوالٹی لو ہونے کی وجہ ایک بڑی یہ ہے کہ اداروں میں ٹیچنگ سٹاف پراپر ہے ہی نہیں. ٹیوٹا کا اپنا جو سروس یعنی ڈائریکٹرشپ ہے, اور اوپر سے اگر نیچے ان کی پورا ہیرارکی دیکھیں تو وہاں پر اس وقت تقریباً 29 کے قریب ڈائریکٹرز کام کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وقفے سے جانے سے پہلے محمد علی صاحب بات کر رہے تھے. محمد علی صاحب, آپ جو پوائنٹ دے رہے تھے کہ پراپر ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی, نہ ٹریننگ ہوتی ہے اس لیول پہ, اس وجہ سے اسٹوڈنٹس پہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو سکتی. ہم اسماعیل صاحب سے پوچھیں گے, آپ ٹیفٹا میں بڑی دیر آپ نے سروس کی ہے. ٹیفٹا جو ان کی اتھارٹی ہے, ان کی پوری اس کو کنٹرول کرتا ہے, تو ٹیفٹا کی توجہ کیا ان طرف نہیں آتی؟ جی, ٹیفٹا کی توجہ آتی تو ہے, لیکن ریکروٹمنٹ پر گورنمنٹ کی کیونکہ زیادہ تر بہن ہی ہوئی ہوتی ہے, لہذا ٹیفٹا کو اجازت لیتے ہوئے جو اس کی کارروائی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس سے میٹ کرتے ہوئے سال گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جب ان کو ریکروٹمنٹ کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے انٹرویو کیے اور انٹرویو کرتے کرتے دوبارہ بین امپوز ہوگی اور وہ ٹیچر انڈکٹ نہ ہو سکا, وہ گو تھرو نہ ہو سکی. اب جو ٹیچرز آئے بھی ہیں, پچھلے دنوں میں ہم نے ریکروٹمنٹ کی ہے ٹیفٹا نے کافی, لیکن انفارچونیٹلی ان کو ہم بھیجنا چاہیے تھا پہلے ٹریننگز کے لیے, یا تو انڈسٹری میں بھیجتے یا ان کے لیے ہمارے ہی ٹرینڈ ٹیچرز کو ہائر کرتے جو کہ ان کو ٹرینڈ کرتے. تو یہ نہ ہو سکا اور ان کو ہم نے یکمشت کالج میں بھیج دیا, اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ پریکٹیکل ٹریننگ بچوں کو دینے میں فزیکلی وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے. تو یہ پھر ٹیفٹا کی فیلئر نہیں ہے پالیسی, اور کہہ سکتے ہیں ان سم اسٹیٹ کے ٹیفٹا اس میں, کیونکہ ٹیفٹا اتنی بڑی باڈی, ٹیفٹا میں خود تو سینکڑوں کے حساب سے, بالکل جی, وہ وہاں پہ کاغذی کارروائی تو بہت زیادہ ہے, لیکن فزیکلی کے حساب سے ملازمین ہیں. ٹیفٹا میں تقریباً کوئی 30 کے قریب ڈائریکٹرز کی پوسٹیں ہیں, یعنی ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر آپریشن 1 2 بہت ساری, یعنی 30 آدمی اور مختلف, یعنی یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اتنا بڑی ایک اتھارٹی کا قیام ہے جس میں اتنی ہیوی اسٹافنگ ہے, جیسے آپ نے کہا 30 ڈائریکٹرز ہیں, اور یعنی کہ ٹاپ موسٹ پوزیشنز ہیں, لیکن جب آپ پریکٹیکل صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنی اچھی تصویر نظر نہیں آتی. اصل میں ٹیفٹا اتھارٹی بنانے کا مقصد تو یہی تھا کہ پرنسپلز کو اٹانومی دی جائے گی اداروں کو چلانے کے لیے, وہ آزاد ہوں گے, اپنے فیصلے خود کر سکیں گے, تعمیراتی فیصلے بھی اداروں کو بنانے کے لیے بھی. مگر آہستہ آہستہ میں اب ریٹائرڈ ہوں, مگر میں اس وقت یعنی سروس میں تھا, اور میں دیکھتا رہا کہ پرنسپل سے ایک ایک کر کے اختیارات سلب کرتے گئے, یعنی ٹیفٹا اتھارٹی اپنی طرف لیتی گئی, اور اس وقت پرنسپل جو ہیں وہ بالکل ایک بے بس ہیں, یعنی ان کا کوئی, انہیں صرف ایک آرڈر چاہیے ہوتا ہے اوپر سے آپ نے یہ کرنا ہے, اور اسے انہیں کرنا پڑتا ہے. یعنی ایون وہ جو مقصد تھا ٹیفٹا کا وہ ختم ہو گیا, اٹانومی جو پرنسپل کو دینی تھی, جس نے ترقیاتی کام کروانے تھے, سارا کچھ کرنا تھا, وہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا, اور سب کچھ ٹیفٹا کے پاس ہے. وہ اپنے کالج کے حساب سے بے اختیار ہے. اس میں ایڈیشن یہ بھی کروں گا کہ ٹیفٹا نے اپنے آپ کو تو سیکریٹریٹ لیول پہ مضبوط کر لیا ہے, لیکن ہمارے ادارے کمزور ہو گئے ہیں. جو کالجز جو ہیں یہ کمزور ہو گئے. اس وقت 46 جی سی ٹیز کام کر رہے ہیں پنجاب میں. ایک وقت تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایک ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل جو سیکرٹری ایجوکیشن کے انڈر ہوتے تھے, سیکریٹریٹ میں بیٹھتے تھے, ایک ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن گریڈ 20 کی پوسٹ ہوتی تھی, 3 ریجنل ڈائریکٹر تھے گریڈ 19 کے, نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل.
یہ اور 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے جو ڈائریکٹر کے نیچے لاہور میں سینٹرل پوزیشن میں بیٹھ کر کام کرتے تھے، یعنی ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں یہی تھیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا تو کتنی ہوگی؟ 6-7 پوسٹیں، اور ایک ڈائریکٹر فائنانس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنانس کا ایک میٹر جو اس نے دیکھنا ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ اس کا علیحدہ سے تھا. ٹوٹل یہ تھا، ٹوٹل یہ 7 گاڑیاں تھیں، اور یعنی پورے 6 یا 7 گاڑیاں، اور پورا پنجاب کے 144 ادارے چلا رہے تھے یہ، یعنی جس میں کالج آف ٹیکنالوجیز، ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز فار بوائز، فار گرلز گرلز کے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور کالج آف ٹیکنالوجیز، یہ ان کے انڈر تھے. اور بوائز کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مین پاور ڈویژن کے انڈر تھے. یہ ٹیوٹا اتھارٹی بنائی گئی، ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا. یونٹ چھوٹے لیول پر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، انہوں نے بڑا یونٹ بنا دیا، 400 کچھ ادارے، 400-450 ادارے اکٹھے کر کے ان کو ون امبریلا کر کے جی ہم ان سے بہت اچھا کام لیں گے. اور انہوں نے پھر ٹریننگ کے جو 2 علیحدہ سیگمنٹ تھے، ایک اسکل لیول اور ایک ٹیکنیشین لیول، انہوں نے بھی اکٹھا کر دیا. ہوا یہ کہ کھچڑی بن گئی. ہوا یہ کہ ٹیکنیشین لیول کو اٹھا کر وہ یونیورسٹیز کے ساتھ لگا دیتے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ لگا دیتے، اور اسکل کو اسکل پر رکھتے. انہوں نے اسکل کو اٹھا کے ٹیکنیشین کے ساتھ لگا کے اس کو نیچے لے آئے، اس کو اوپر کرنے کی کوشش کی، نہ وہاں پر کچھ رہا اور نہ وہاں پر کچھ رہا، اور سارا کام خراب ہو گیا. یہ بڑے ہمارے لال بجکڑ جو ہیں یہ ایسے فیصلے کرتے. اچھا اسماعیل صاحب، یہ جیسے محمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ ٹیفٹا بنا، پہلے 6-7 لوگ پورا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کنٹرول کر رہے تو بڑا زبردست رزلٹ دے رہے تھے. پھر ٹیفٹا بنا، آپ اس میں ایک طویل عرصہ سے رہے، اور انہوں نے چیزوں کو ون امبریلا میں تو لائے لیکن ہوچ پوچ کر دیا، کسی کی کوئی شکل بہتر نہیں کر سکے. تو اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی میں دیکھ رہا ہوں، ایک ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بھی ہے شاید. جی ہاں، وہ یہ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی اس کا کیا کام ہے؟ جی ٹیفٹا بھی ہے وہ بھی. اس وقت جو ڈسیزن لیا گیا تھا، ٹیفٹا باڈی ہوگی اور تمام ٹیکنیکل ادارے اس کے اندر کام کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ پیرالل انہوں نے جو کام کیا، ایک تو پی وی ٹی سی بنا دیا، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل. انہوں نے علیحدہ سے اپنے کورسز شروع کر دیے کروانے، اور وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے ان کے کورس کنٹینٹس ہمارے ٹیفٹا کے کورس کنٹینٹ سے. اس کے بعد کچھ ادارے، مثلاً آرمی کے بھی کچھ ادارے چل رہے ہیں فورسز کے انڈر، انہوں نے اپنے ڈیفرنٹ کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. تیسرا، ہماری دونوں اداروں کے بعد ایک اور ابھی 2 سال پہلے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی ہے، پی ایس ڈی اے. اب انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس ڈی اے کے انڈر تمام ادارے دے دیے جائیں گے اور انڈر ون امبریلا پی ایس ڈی اے کے انڈر کام کریں گے، لیکن وہی کام دوبارہ ہے. جو پہلے جب ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی اس پہ ٹیفٹا بنایا، اس کے اندر دیا، پھر اس کو خراب کیا، پھر اب ایک اور اس پہ بٹھا دیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی ٹل ڈیٹ، کہ وہ اس میں کوئی دیکھتے کہ ادارے کی بہتری ہونی. بیسیکلی تو ہمارے ادارے بہتر ہونے چاہیے تھے گراؤنڈ لیول پہ، جو کالجز ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، وہاں پہ لیبس فرنش کرتے، وہاں پہ ٹیچرز کو ٹریننگ ملتی، ریسورسز بڑھاتے، لیکن ایسا آج تک تو نہیں ہوا. انہوں نے اتھارٹیز بنا دی. اب فیوچر کیا پلاننگ ہے دیکھتے ہیں. ابھی گورنمنٹ نہیں آئی ہے، کوئی اس میں فیصلہ کریں گے. ایمفیسس ہے نہیں تو نہیں سر، یہ تو بڑی تجربہ کار گورنمنٹ ہے، 30-40 سالہ تجربہ نہیں بنائی تھی، تجربہ ان کے پاس ہے. بکری کے دودھ پر چوکیدار بڑھا رہے ہیں اور چوکیدار دودھ میں پانی شامل کرتے جا رہے ہیں، تو وہ دودھ کسی کو بھی نہیں ملنا. اصل میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اہمیت دینا، میرا تو خیال ہے کہ اب کو ہمارا ایک اس وقت نیڈ آف دا ڈے ہے. جتنے ہمارے پاس یوتھ ہے اور ان امپلائڈ یوتھ ہے، اب دیکھیں نا، گورنمنٹ سب کو تو امپلائمنٹ دے نہیں سکتی، تو اس کے وجہ ہے کہ ان کو ہنر مند بنایا جائے، ان کو ایسی سکلز دی جائے کہ وہ خود اپنی جاب خود کریٹ کریں یا انڈسٹریز کو سپورٹ کریں. لیکن اب آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ اس چیز کا چرچا ہے کہ پاکستان 70s میں فلائی کر رہا تھا اور ایک بڑی ایک بوم کی طرف جا رہا تھا اور انڈسٹری ہماری بہت
اور یہ بات درست بھی ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد ایک دم 74 75 کے بعد ایک دم ڈکلائن آیا, وہ اس کی وجہ ہے کہ انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا گیا. انڈسٹریز کو نیشنلائز تو کیا ہی گیا, وہ ایک جب آپ کی انڈسٹری ساری نیشنلائز ہو گئی, ایک فیکٹر ہے اس میں ایجوکیشن کو برباد کیا گیا, ٹیکنیکل ایجوکیشن کو خاص طور پر. اسکولوں کو بھی نیشنل اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ 75 میں اور 76 تک میٹرک لیول میں بچوں کے پاس 3 آپشنز ہوتے تھے کہ جب وہ مڈل پاس کرتا تھا تو اس میں میڈیکل میں جانا ہے, نان میڈیکل میں جانا ہے یا آرٹس گروپ میں جانا ہے. نان میڈیکل گروپ میں جیومیٹریکل, ٹیکنیکل ڈرائنگ, الیکٹریسٹی اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل کورس ہوتے تھے. جو بچہ ذہنی طور پر رجحان رکھتا تھا ادھر, وہ آٹومیٹکلی ادھر چلا جاتا تھا. جو بچہ میڈیکل ٹرمز کو سمجھتا تھا اور بایو میں دلچسپی رکھتا تھا وہ میڈیکل میں چلا جاتا تھا. جو بچہ ان دونوں سے ہٹ کے شعر و شاعری اور آرٹس میں شوق رکھتا تھا, اسلامیات میں شوق رکھتا تھا, وہ آٹومیٹکلی اس گروپ میں چلا جاتا تھا. اس وقت اس لیول کو ختم کر کے انہوں نے میٹرک کو اکٹھا کر دیا اور یہ لیول ختم کر دیے, جس میں ہماری اب جاپان کی ترقی کا بہترین جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ایجوکیشن سسٹم میں 15 سال کمپلسری ایجوکیشن جو ان کی ہے, اس کے بعد 18 سال کی ایجوکیشن تک وہ وہاں پر بچے کے رجحان کو دیکھتے ہوئے اسے اس لائن میں لے کر جاتے ہیں اور وہ چیزیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی لائن میں آ جاتا ہے, اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. اس وقت بھی یعنی آپ کے پاس ایک جو ادارہ ہے جو غالباً 1968 میں قائم کیا امریکنز نے پنجاب یونیورسٹی میں, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, اس میں ایم اے ٹیکنالوجی ایجوکیشن شروع کیا گیا ہے پروگرام وہاں پہ. اس وقت واحد پروگرام تھا. وہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اسکول میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے. وہاں پر ٹیچرز تیار ہونے تھے اور ان ٹیچرز نے اسکول میں ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھانے تھے. اچھا, میں آپ کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. میں جب پڑھ رہا تھا, میں گورنمنٹ پائلٹ اسکول سے پڑھا ہوں, وہاں سے ہمیں 7ویں سے ہمیں یہ کورسز ہوتے تھے, لکڑی, لوہا اور الیکٹرک, بجلی, لکڑی, لوہا, بجلی, اور پھر بعد میں ہمیں ایک ایڈ ہوتا تھا ٹائپنگ اور کمرشل ایجوکیشن کے لیے ٹائپ شارٹ ہینڈ. یہ ہمارے ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ایک ہماری کلاس ہوتی تھی کہ آپ اس میں سے کوئی ایک چیز آپٹ کر, لکڑی, لوہا, بجلی میں سے کوئی, اور ٹائپنگ میں سے کوئی ایک چیز, ایک ہنر دینا ہوتا تھا. جی, ایک آپٹ ہوتا تھا. تو یہ ہم پڑھتے تھے. یہ IER محکمہ بنایا اس لیے گیا تھا, یعنی پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اس لیے بنایا گیا تھا. یہ کمپریہنسو اسکول جو ہے وہاں پر پہلے شروع ہوا, اس کے بعد اس کی اپنی پراپر بلڈنگ بنی, تو وہ یہ ٹیچرز تیار کرتا تھا. اور اس وقت اگر میٹرک ٹیک علیحدہ سے کرنے کی بجائے اسکولوں میں یہ لیول شروع کر دیا جاتا, اور ابھی بھی دوبارہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ اسکول لیول میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جاری کیا جائے, یعنی 8ویں کلاس سے مڈل لیول سے بچوں کے رجحان کے مطابق یہ سبجیکٹس دوبارہ پڑھائے جائیں. جو بچے ادھر جائیں وہ آٹومیٹکلی ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئیں گے, میٹرک ٹیک کریں وہ آٹومیٹکلی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئیں گے, اور ملک کی صنعتی ترقی کو بڑی اچھی راہ ملے گی, بڑے اچھے ٹرینڈ ورکر مل جائیں گے. جو مڈل ایسٹ میں, جہاں پہ ایک دور میں ہمارے جو ایسوسیٹس انجینئرز ہوتے تھے, یہ وہاں پہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے. اب سنا ہے کہ وہاں پڑوسی ملک انڈینز کے جو ایسوسیٹس ہیں, کوالٹی کی بات ہے, جی کوالٹی, وہ آگے انڈین بہت کوالٹی میں ایک دور میں سٹارٹ میں پاکستان کے وہ سارے تھے, اور جو وہ پرانے وہاں کے لوگ تھے وہ اب بڑی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ریوائیو کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بڑی بنیاد فراہم کرے گا. یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ریوائیو کرنا چاہیے. اس کے لیے اب یہ بھی ہے نا جی کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہماری انڈسٹری جو بند ہو چکی ہے یا بند ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ لیول کو سوچنا چاہیے, ان کو چلانا چاہیے. جہاں پہ ہمارے میکسیمم تعداد میں بچے ابزارو ہونے ہیں وہی بند پڑی ہوئی ہے. بچے بیچارے فارغ گھوم رہے ہیں اور وہ اب ادھر اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لے کر بھی نہیں آ رہے, اوائڈ کرتے ہیں کہ جاب نہیں ہے. اسماعیل صاحب, آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں, اس وقت انجینئرنگ جو پراپر انجینئرنگ ہے اس میں بہت کم اس وقت اسٹوڈنٹس کی ریشو ہوگی. ہر یونیورسٹیز میں ڈراپ ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو کئی ڈسپلن میں ایڈمیشنز ہی نہیں ہوئے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ جاب نہیں ہے, انڈسٹریز نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا. اسٹوڈنٹ کہاں جا رہا ہے؟ IT میں جا رہا ہے.
آئی ٹی اور اس وقت دنیا میں جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور جی ہے، ہاں۔ ہر فیلڈ میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یہ اس میں آئی ٹی کو بھی انکلوڈ کیا گیا کہ جی اس میں آئی ٹی کو جی بالکل آپ نے تو تقریباً شروع سے ہی انکلوڈ کر دیا تھا. آپ نے شارٹ کورسز کے علاوہ 3 ایئر ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئر CIT کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی شروع کر دیا تھا، اور آج ہمارا وہ بڑا سکسیزفل پروگرام چل رہا ہے. اس میں ہمارا میرٹ تقریباً باقی ٹیکنالوجی کی بنسبت زیادہ ہے، انٹیک بچوں کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے، اور وہ بچے 3 سال میں سافٹ ویئر کے علاوہ ہمارا ہارڈ ویئر بھی سیکھ کر نکل رہے ہیں، اور وہ باقی جو انٹر والے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرتے ہیں، اور ان کی کافی تعداد آگے بھی کنٹینیو کر رہی ہے، تعلیم لے رہی ہے. اور محمد علی صاحب کے ہی ادارے میں PGA میں کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کر کے آپ نے شروع کر دی ہے، جس میں آخری سال کا بچہ جو سا ہے تیسرے سال میں وہ چائنا جا کے تعلیم حاصل کرے گا اور پریکٹیکل حاصل کرے گا، اور اس سے اب اس طرف اٹریکشن تھوڑی بہت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اب ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارے جو کورسز ہیں اور لیبز جو سی ہیں ان کو اکارڈنگلی ایڈوانس کیا جائے، اپڈیٹ ہونا چاہیے، اور ہمارے شارٹ کورسز بھی اسی رفتار سے ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. اور یہ شارٹ کورسز خاص کر بچیوں کے سلسلے میں جس کروا رہے ہیں ہم، لیکن کافی جگہوں پہ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، کم جگہوں پر بچیوں کے لیے ہیں جہاں پہ ہم یہ آپ نے بات کی. ناظرین یہ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہے، موضوع بہت بڑا ہے، اور جیسے آپ بات کر رہے تھے بچیوں پہ، میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں فیمیل ان کے کیا سکوپ ہے، ان کے لیے کیا کورسز ہیں، ان کی کیا کیریئر، انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بچیوں کی کیا پلاننگ ہوتی ہے بچیوں کے یہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. اس وقت سے اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.